Here I will discuss an example related to abstract essay. Example हमारा ये है कि dreams for future rely on the work of today. This is an essay statement from 28. ठीक है, ये जो है 2008 में ऐसे आया था कि ड्रीम्स फॉर फ्यूचर रिलाई ऑन द वर्क ऑफ टुडे. ठीक है, इसमें जो है जो फोकस है वो टुडे पे है. ठीक है, टुडे के ऊपर फोकस है कि आज के काम. ठीक है, काम आज ही करना है. इट मीन्स अगर इस ऐसे को आप सादा लफ्ज़ों में इंटरप्रेट करें, हमेशा जब एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आता है तो आपने उसको सादा किसी भी सादा स्टेटमेंट के साथ आपने पहले तो माइंड मेकअप करना है, उसको आपने ट्रांसलेट करना है विद दिस सिंपल स्टेटमेंट कि इसका सिंपल लफ्ज़ों में क्या मतलब है. सिंपल लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि दिन के ऊपर और टाइम के ऊपर फोकस हुआ है कि टाइम की पाबंदी करो. इट मीन्स इट इज़ एन एसे ऑन पंक्चुअलिटी. ठीक है, पंक्चुअलिटी या फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम पर काम करना. ठीक है, जब आपने उस लंबी उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे ना, पंक्चुअलिटी और टाइम मैनेजमेंट में, फिर आपके लिए ऐसे ऑप्ट करना कोई मुश्किल नहीं है. सबसे मुश्किल टास्क एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में यही होता है कि यू हैव टू इंटरप्रेट द स्टेटमेंट को आपने सादा से लफ्ज़ों में अपनी पंजाबी लैंग्वेज में इसको और सेंटेंस में आपने सीधे सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है. ठीक है, तो इसका सीधा सेंटेंस क्या बनेगा, वी शुड वर्क टाइमली. ठीक है, टू गेन आवर गोल्स. ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर का मतलब क्या होता है, गोल्स, टू अचीव आवर गोल्स. ठीक है, जब आपने ये स्टेटमेंट बना ली ना, उसके बाद आपको इस स्टेटमेंट पे ऐसे लिखना है. ठीक हो गया, इस स्टेटमेंट को माइंड में रखना है और इस पे ऐसे लिखना है. अब इसमें वही का मतलब जो है ना, क्योंकि उसने भी डिफाइन नहीं किया कि यहाँ पे आपने किस लेवल को लेना है, इंडिविजुअल लेवल को लेना है, स्टेट लेवल को लेना है या इंटरनेशनल लेवल को लेना है, तो आपने वही को वैसे ही लिखना है, शुड वर्क टाइमली टू अचीव आवर गोल्स. ठीक हो गया. इस ऐसे के अगेन जो है, जिस तरह मैंने आपको ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का बताया पीछे अपनी पोर्शन के अंदर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर. तो इसी तरह जो है इस ऐसे के भी क्या है, 4 पोर्शंस होंगे. सबसे पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड एविडेंसेस ऑन व्हाई ड्रीम्स फॉर फ्यूचर रिलाई ऑन द वर्क ऑफ टुडे, इसके अब सब आर्गुमेंट्स लिखेंगे. थर्ड, लेसन्स फॉर पाकिस्तान, व्हाई टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, कि पाकिस्तान को क्यों टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए, क्या लेसन्स हैं, किन किन इश्यूज में इस लेसन को अप्लाई करना चाहिए. और फोर्थ, कंक्लूजन. इसकी डिटेल्स जो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आप वैसे लिख लेंगे, तो इन 2 सेक्शंस की जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. फर्स्ट सेकंड पोर्शन की डिटेल ये आएगी आपकी. इसमें अगेन जो है ये मैंने कंसेप्चुअल आर्गूमेंट दिया है. एवरी प्रोसेस हैज़ अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, हर प्रोसेस का जो है एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है. ठीक है, और उस थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद ही जो है जो एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, वो आती है. अगर आप थ्रेशोल्ड पॉइंट को ही टच नहीं करते और टाइम पे टच नहीं करते, ठीक है, तो यू कैन नॉट कंप्लीट द प्रोसेस. ठीक हो गया. तो थ्रेशोल्ड पॉइंट को जो है टाइमली और जो है और टाइमली जो है उसको जो है आपको टच करना होता है. ठीक है, in other word every process has a particular time. ठीक है, पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट टू बी मटीरियलाइज्ड. ठीक है, कि हर प्रोसेस का एक पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट होता है जिसके बाद वो प्रोसेस मटीरियलाइज होता है. ठीक है, तो उस टर्निंग पॉइंट को जो है मीन्स के टच करना, जो है टाइम पे टच करना और एग्जैक्ट टाइम पे टच करना, उसके अंदर डिले ना करना, दैट इज़ द सक्सेस ऑफ द प्रोसेस. वही प्रोसेस की सक्सेस है. इसके अलावा स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये प्रोवर्ब है. प्रोवर्ब की भी आप जो है बना सकते हैं आउटलाइन. इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो है
اپنے کام کو جو ہے وقت پہ جو ہے اس کو جو ہے جتنا زیادہ آپ جو ہے لمبا کرتے جائیں گے اتنا زیادہ وہ کام جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے برڈن سم بنتا جائے گا. سیو دا 9 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم پہ اسٹچ نہیں کریں گے پھر آپ کو اس کی جگہ نو اسٹیچنگ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, مینس کہ اگر آپ آج کا کام آج نہیں کریں گے تو کل آپ کے لیے وہ کام زیادہ ہوگا, 9 ٹائمز بڑھ چکا ہوگا. ایوری ریلیجن ٹیچز دی لیسن آف پنکچویلٹی. اس میں جو ہے آپ ریلیجن جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ پنکچویلٹی کا درس دیتے ہیں. اس میں اسلام کا لے سکتے ہیں, اس میں فردر آپ بتا سکتے ہیں کہ جتنی عبادات ہیں ان کا پرٹیکولر پوائنٹ ہے, ان کا پرٹیکولر ٹائم ہے, سوری, چاہے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ان سب کا ایک ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اسی ٹائم پہ ہی کرنا ہے ان کو. تو اس کے علاوہ کرسچینٹی کا اور ادر ریلیجن, بدھزم کا, ہندوازم کا, سب ریلیجن میں پنکچویلٹی کا درس ہے. ٹھیک ہے, ان کی آپ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ایکسپلینیشن ہے, جیسے میں نے اسلام کا ایکسپلین کر دیا, تو ایویڈنسز یہی ہوتی ہیں کہ روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, یہ ایویڈنس ہے آپ کے اسلام کے آرگومنٹ کی. تو اس کے علاوہ آپ ادر ریلیجن کی بھی جو پنکچویلٹی کے پوائنٹس ہیں یا اس کی جو ایلیمنٹس ہیں جن سے پنکچویلٹی ایشو ہوتی ہے وہ آپ بتائیں, اس ریلیجن کو مینشن بھی کریں اور اس کے اگر فردر ڈیٹیل بھی بتائیں. یہ ہے ریلیجیس. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ کا آتا ہے جی آپ کا ہسٹوریکل. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے آپ لے سکتے ہیں کہ سول وار جو تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے اوپر جو ہے جب انہوں نے جو ہے ایک ہارڈ ڈیسیژن لیا ٹو ابالش سلیوری. اور اس کے علاوہ جو ہے چائلڈ از دا فادر آف اے نیشن. اگر چائلڈ کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر ٹائم پہ نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی ایک اچھی نیشن یا ایک اچھا جو ہے وہ سٹیزن نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے چائلڈ دی فادر آف اے نیشن مطلب یہ ہے کہ چائلڈ کو اگر آپ نے اچھا سٹیزن بنانا ہے تو آپ کو اس کی ٹائملی جو ہے وہ یو کین سے ٹریننگ اور اس کی ایجوکیشن اور اس کے وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, سوشلائزیشن کرنی ہے. اس کے علاوہ نیچر نیور پٹس اے اسٹاک آن دا نیکسٹ ڈے. نیچر جو ہے کبھی بھی ڈیلے نہیں کرتی, ہر کام کو وقت بھی ہوتا ہے. سورج ٹائم پہ نکلتا ہے, شام ٹائم پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ایئرز ہیں, اس کے علاوہ اور بھی جتنے نیچرل فنامناز ہیں دے اسٹرکٹلی فالو ٹائم, ایگزیکٹ ٹائم. اس کے علاوہ پنکچویلٹی کور فیچر آف گریٹ پرسنالٹیز. قائد اعظم. اس کے علاوہ آپ اور بہت ساری پرسنالٹیز کا آپ بتا سکتے ہیں کہ دے ور دا, ان کی جو فیچر تھے, ان کی جو یو کین سے پرسنالٹی تھی, اس کا جو انہیرنٹ فیچر تھا دیٹ واز پنکچویلٹی. ریپڈلی چینجنگ کلائمیٹ از دا ریزلٹ آف پروکریسٹینیشن. پروکریسٹینیشن کہتے ہیں ڈیلے کو. ٹھیک ہے, تو جتنا زیادہ ہم کلائمیٹ چینج کے اندر جو ہے ڈیلے کر رہے ہیں, اٹ از فردر یو کین سے چینجنگ دا کلائمیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک جو ہے آرگومنٹ آپ جو ہے بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر جو ہے مزید بہت سارے جو ہے نمبر آف آرگومنٹس جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ لیسنز فار پاکستان, یہ آپ کا نیکسٹ ہوگا. اس کے اندر کیا ہے کہ ڈیموکریٹک انسٹیبلٹی ا لیگیسی آف انیشیل ایئرز. اگر انیشیل ٹائم پہ جو ہے ڈیموکریٹک انسٹیبلٹی میں آپ جو ہے پیراگراف جب بلڈ کریں گے تو آپ سٹارٹ کریں گے کہ اس وقت ڈیموکریٹک جو سچویشن ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی پاکستان جو ہے کون سے ڈیموکریٹک کرائسس سے گزر رہا ہے. آپ نے ان کرائسس کا مینشن کرنا ہے اور پھر ان کرائسس کا سارا مدعا اٹھا کے آپ نے انیشیل ایئرز پہ ڈال دینا ہے. اس وقت اگر اسپیچ صحیح ڈال دی جاتی تو آج ہم اس اسٹیبل پہ نہ ہوتے. اکانومک گروتھ اسٹل انریچیبل ڈریم. اکانومک گروتھ جسے آج ہم لنگر کر رہے ہیں, اس میں جب آپ نے اس پہ پیراگراف لکھنا ہے تو یو ہیو ٹو ایکسپلین یو ہیو ٹو گیو دا فگر آف آر پور you can say image poor economic status. ٹھیک ہے, ہمارا جو پور اکانومک اسٹیٹس ہے کہ ہماری جو فار ریزروز ہیں دے آر ڈپلیٹنگ. ہماری جو جی ڈی پی ٹو گروتھ ریشیو ہے, ٹھیک ہے, جی ڈی پی ہے وہ ہماری انتہائی جو ہے لو لیول پہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے انتہائی جو ہے ہائی ہے, 70% کے قریب ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں ایکسپورٹس اور امپورٹ کا امبیلنس ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں, اٹ از آلسو یو کین سے آف ہائی ویلیو. ٹھیک ہے, جو کہ تقریباً جو ہے 40% کے قریب ہے. اس کے علاوہ جو ہے 40-50% کے قریب ہے. تو اس کا جب آپ اتنے لمبے چوڑے فیکٹ فگرز دیں گے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ دس آل از بیکاز وی آر ناٹ ٹیکنگ
economic growth, economic policy on time. ٹھیک ہے, we have spent 70 years of our life, but we have not taken uh, mm, we have not taken any economic policy seriously on time. ٹھیک ہے, so there is a need to mend our ways. ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے اپنے جو رستے ہیں ٹھیک ہے وہ درست کرنے چاہیے فرام ٹو ڈے. ٹھیک ہے, آج سے ہی. ٹھیک ہے, اور اس طرح جو ہے آپ کرائسس آف گورننس کا بتا سکتے ہیں کہ کرائسس آف گورننس جو ہے اٹ از آلسو کلونیل مینٹیلٹی آف آر بیوروکریسی, کہ بیوروکریسی کی جو کلونیل مینٹیلٹی جو کہ کلونیل ایرا سے اسٹارٹ ہوئی تھی اور اس کو آپ نے آج تک مینڈ نہیں کیا, تو وی کین ناٹ میٹیریلائز دی ڈریم آف گڈ گورننس انٹل وی فکس آر کلونیل مینٹیلٹی فرام ٹوڈے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے آپ کو 3 آرگومنٹس بنا کے دکھائے ہیں انہی چیزوں سے, لیکن یہ آرگومنٹس کو ایکسپینڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کو کرائسس آف گورننس کے فیکٹ فگرز آتے ہیں تو اگین میں نے جس طرح بتایا کہ آپ نے پہلے تو کرائسس آف گورننس کو الیبوریٹ کرنا ہے, ایگزامینر کے سامنے پٹ کرنا ہے کہ دیز آر دا کرائسس آف گورننس, کہ جی ہمارا جو واٹر کرائسس ہے وہیں پہ ہے, ہماری جو کیا کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر ہے وہ وہیں پہ ہے, ہمارا جو ہیومن رائٹس کا ایشوز ہیں وہ وہیں پہ ہیں, ہماری جو سینٹر پروونشل جو ریلیشنز ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ہماری جو پالیسیز ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیلے کا شکار ہے, ہماری جو جوڈیشری ہے ٹھیک ہے انیفیشینٹ ہے وہ ہماری, وغیرہ وغیرہ. فیکٹ اینڈ فگر اور ایویڈنس دیں, رپورٹس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ رپورٹ یہ کہتے ہیں پاکستان گورننس لیول پہ اس لیول پہ ہے. جب یہ سارا کرائسس آف گورننس کو آپ ایکسپلین کر لیں گے پھر آپ نے بتانا ہے کہ دس آل از بیکاز آف آر کلونیل مینٹیلٹی آف آر بیوروکریسی. ٹھیک ہے, کہ بیوروکریسی جو ہے اس کی کلونیل مینٹیلٹی کی وجہ سے ہے. پھر اس کے اوپر بہت سارے ریفرنسز آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گورننگ دی ان گورنڈ جو بک ہے اس کے اندر بھی کلونیل مینٹیلٹی کے اوپر بہت ساری باتیں کی, وہیں سے آپ ایک کوئی اسٹیٹمنٹ پٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت بے تحاشا جو ہے آپ کو ریفرنسز مل جاتے ہیں. تو یہ ہے جی. اس کے بعد جو ہے آپ کو میں نے جو ہے یہ ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ایبسٹریکٹ ایسز کی میں نے آپ کو ایک سیمپل کے طور پہ بھی پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کیسے جو ہے لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد آپ نے کنکلوژن لکھنی ہے.